بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہنری چھپا ہوا حیرت سے اس کی قیمتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا جیسے ٹھکرا کر آیا تھا۔ وہ بالکل شہزادی کی طرح آئی تھی اور شہزادی کی طرح مال و دولت کا نذرانہ لے کر جا رہی تھی۔ جو ایک رات میں لاکھوں ڈالر جیت جائے یا ہار جانے کا حوصلہ رکھتی ہو وہ پتہ نہیں کتنی دولت مند ہو گئی ہوگی۔ پتہ نہیں اس نے کتنا بینک بیلنس رکھا ہو اور کاروبار میں کتنے شیئرز خرید رکھے ہوں۔ کرسٹینا کے جاتے ہی وہ مختلف کاروں کے پیچھے سے گزرتا ہوا ڈولی کے پاس آیا۔ وہ اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ وہ عاجزی اور محبت سے بولا، ڈولی مجھے معاف کر دو اور غصہ تھوک کر میری گزارش سن لو۔ وہ بولی، کرسٹینا کے جاتے ہی تم آ گئے، یعنی یہاں کہیں چھپے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تم مجھے غصہ تھوکنے کو کہہ رہے ہو کیونکہ اب وہ تم پر تھوک کر اس کسینو سے تمہیں ٹھوکر مار کر نکال دے گی۔ آئندہ تمہیں کسی اور دولت مند لڑکی کو پھانسنا ہوگا۔ ابھی تو مجھ سے دولت مند تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، پھر یہ کہ میں پہلے کی پھنسی پھنسائی ہوں، بڑی آسانی سے تمہارے فریب میں آ جاؤں گی، اسی لیے خاکسار بن کر آئے ہو۔ تم تانے دینے کے بجائے یہ بھی تو سوچ سکتی ہو کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور دل کی گہرائیوں سے اپنی اس غلطی پر پچھتا رہا ہوں کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ اب میں دن رات تمہاری قدر کرتا رہوں گا اور صرف تمہارا ہی وفادار بن کر رہوں گا۔ مجھے وفادار کی ضرورت نہیں، ایک قابل اعتماد جیون ساتھی کی ضرورت ہے، اور یہ کوالٹی تم میں نہیں ہے۔ جاؤ بابا، معاف کرو، کوئی دوسرا دروازہ دیکھو۔ اس نے جانے کے لیے کار سٹارٹ کی۔ ہنری نے شکار کو ہاتھ سے جاتے دیکھ کر فوراً ریوالور نکال لیا، پھر اس کا نشانہ لے کر بولا، انجن بند کرو، گاڑی حرکت کرے گی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ آ گئے اپنی اوقات پر۔ تمہارے جیسا لالچی اور دولت کا پجاری ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کھلونے کو اسی طرح پکڑے رہو، میں جا رہی ہوں۔ اس نے کار کو ریورس گیئر میں چلا کر موڑا، پھر اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف کر کے اسے ڈرائیو کرتی ہوئی جانے لگی۔ ثانی ہنری کے اندر تھی، اس لیے وہ دونوں ہاتھوں سے ریوالور پکڑے کھڑا رہا۔ جس گرل فرینڈ کو دوبارہ شکار کرنا چاہتا تھا اور نہ ہونے پر پچھلی سیٹ سے دونوں بیگ چھین کر لے جانا چاہتا تھا، اس کے سامنے کار میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ چونکہ ثانی ہنری کو کنٹرول کر رہی تھی، اس لیے کرسٹینا کا دماغ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ کسینو کی لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں پہنچ کر چونک گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا جیسے وہ خواب کے عالم میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی اور اپنے سیف کے ہیرے موتی اور تمام نقد رقومات دو بیگوں میں رکھ کر ڈولی کی کار میں پہنچا آئی تھی۔ یہ خواب جیسی بات تھی، مگر دماغ کہہ رہا تھا شاید ایسی حرکتیں کر چکی ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سیف کے پاس آئی، اسے ایک اور نمبروں سے کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، سیف خالی تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ سے انٹرکام پر کہا، فوراً پارکنگ میں آؤ، میں وہاں ملوں گی۔ وہ انٹرکام آف کر کے دوڑتی ہوئی لفٹ کے ذریعے پارکنگ لاٹ آئی۔ وہاں سے ڈولی کی کار جا چکی تھی اور ہنری ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو دیکھتے ہی کہا، اچھا تو تم مجھ پر تھوکو گی، اس کسینو اور اپنی زندگی سے نکال دو گی۔ میں در در کا بھکاری بننے سے پہلے تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اوہ، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، ٹھہرو، فائر نہ کرنا، پہلے میری بات سن لو۔ وہ ڈولی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹھائیں کی آواز کے ساتھ وہ سینے پر گولی کھا کر لڑکھڑاتی گئی، پھر ایک کار سے ٹکرا کر گر پڑی۔ دوسری لفٹ سے گارڈ آ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہنری نے اس کی مالکن کو گولی سے ختم کر دیا ہے تو اس نے فوراً ایک کار کے پیچھے پوزیشن سنبھالی اور اس پر فائر کیا۔ اس گولی نے اسے ہلاک نہیں کیا، صرف زخمی کیا۔ جوابی فائرنگ کرتا ہوا وہ ایک کار کے پیچھے چھپنے جا رہا تھا۔ دوسری گولی نے اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا تھا۔ ثانی دماغ سے نکل آئی، اب وہ مردہ دماغ میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ڈولی کی انتقامی کاروائی پوری ہو چکی تھی۔ اپنے ہسبینڈ کو چھیننے والی کرسٹینا
سے وہ کروڑوں ڈالر نقد اور ہیرے جواہرات چھین کر جا چکی تھی، اور وہ اس بے وفا ہنری کے ساتھ یوں ہلاک ہوئی۔ آئندہ ڈولی پر یہ الزام نہیں آ سکتا تھا کہ اس نے کرسٹینا کی تمام دولت پر اسرار طریقے سے حاصل کی ہے۔ پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ بچے کو اس کے اصلی باپ کے طور پر دلایا جائے گا، لیکن ہنری کی بے وفائی اور لالچی طبیعت ثابت کر دیا تھا کہ وہ ڈولی کا محبوب شوہر اور بچے کا ذمہ دار باپ بن کر نہیں رہ سکے گا، لہذا اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ ایک ناجائز بچے کی ماں بن کر رہنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں تھی، اور اب ڈولی اتنی دولت مند ہو گئی تھی کہ آئندہ کسی نئے آئیڈیل سے شادی کر کے اس بچے کو اس کے باپ کا نام دے سکتی تھی۔ پارس اس بچے کا کنوارا باپ بنا ہوا تھا، بچہ ابھی تک سایہ بنا ہوا تھا، جبکہ پارس ظاہر ہو کر اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ گیا تھا جس میں ڈاکٹر سفر کر رہا تھا، اور وہ اگلی سیٹ پر فوجی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس گاڑی سے باہر جانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ بچہ کسی وقت بھی بھوک سے رونا شروع کر دیتا تو اگلی سیٹ والوں کو ان کی موجودگی کا علم ہو سکتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے اندر آ کر اس کے دماغ کو لوری دینے کے انداز میں تھپکنا شروع کر دیا۔ وہ 1 منٹ کے اندر ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ پھر اس نے ایک نیم تاریک راستے سے گزرتے ہوئے ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ پارس بچے کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے دروازہ کھول کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ پھر اس نے دروازے کو بند کر کے ڈرائیور کو آگے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا۔ اب اسے نیم تاریک راستوں سے گزرنا تھا۔ روشنی میں بچے کا سایہ دکھائی دے سکتا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا تاکہ کسی اپارٹمنٹ یا کسی بنگلے میں اتنے گھنٹوں کے لیے چھپنے کی جگہ مل جائے کہ بچہ جسمانی طور پر ظاہر ہو جائے، تب وہ اسے ڈولی کے پاس لے جائے گا۔ فی الوقت اس کے پاس بچے کو نہ لے جانے کی وجوہات یہ تھیں کہ وہ بچے کو سائے کی صورت میں ڈولی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنی آنٹی کے پاس تھی اور وہاں اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کو تنویمی عمل سے زیر اثر لا کر خود وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، یہ سوچا تھا کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی تو پھر ڈولی اس کی اور ثانی کی معمول تھی۔ وہ اسے اس بات پر قائل کر سکتے تھے کہ اپنے لیے ایک خوبصورت بنگلہ خرید کر وہاں اپنے بچے کے ساتھ رہے، وہیں پارس بھی رہ سکے گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ ڈولی کسی اچھے شخص کے ساتھ شادی کر کے ایسی ازدواجی زندگی گزارے کہ دیوی اور انٹیلیجنس والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہے جو کبھی سایہ بن کر ہیڈ کوارٹر پہنچا تھا۔ وہ مختلف بنگلوں کے پاس سے گزرتا جا رہا تھا، پھر ذرا سا پریشان ہو کر رک گیا۔ بچے کا سایہ رو رہا تھا۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اگر قریب سے گزرنے والے بچے کے رونے کی آواز سنتے تو حیرانی سے دیکھتے کہ اس کے پاس بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پارس نے کبھی 3-4 ماہ کے بچے کو گود میں لے کر اس کی ناز برداری نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رونے والے بچے کیسے چپ کرایا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ اسے تھپکنے لگا، دونوں بازوؤں میں اسے جھولے کی طرح جھلانے لگا۔ وہ ایک رہائشی علاقے میں تھا، اس لیے اسٹریٹ میں دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردی کے باعث رات کے 10 بجے ہی سب اپنے مکانوں میں آتش دانوں کے پاس تھے یا کمبلوں میں دبک کر سو رہے تھے۔ بچہ خاموش نہیں ہو رہا تھا، وہ بھوکا تھا یا پھر ماں کی گود کی گرمی چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا مصیبت ہے؟ ارے چپ ہو جا میرے باپ، میں تجھے لے کر کسی اسٹور میں دودھ اور فیڈر وغیرہ خریدنے جاؤں گا تو تماشا بن جاؤں گا، لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی، پھر ہیڈ کوارٹر تک ہماری خبر پہنچ جائے گی۔ اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی، عجیب احمق آدمی ہے، بچہ پیدا کر لیا مگر اسے آرام اور حفاظت سے رکھنا نہیں جانتا۔ پارس نے گھوم کر دیکھا، ایک دوشیزہ ایک گھنے درخت کے سائے سے نکل کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس نے پارس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا، تم تو بالکل اناڑی بماپ ہو۔ یہ بماپ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ماں کے بغیر بچہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو بچہ رو رہا ہے اسے تم نے پیدا کیا ہے نا؟ کیا تم پاگل خانے سے آئی ہو؟ کیا مرد کبھی بچے پیدا کرتے ہیں؟ وہ خالی ہاتھوں کو دیکھ کر بولی، مرد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بچے کو اپنے آگے دونوں بازوؤں میں لینا چاہیے، مگر وہ یہاں آگے نہیں ہے۔ تم نے اس ننھے کو اپنے پیچھے شاید جولی میں لٹکایا
کیا ہے؟ اس نے پارس کے پیچھے جا کر دیکھا، نہ جولی نظر آئی نہ بچہ۔ وہ پارس کے سامنے آ کر حیرانی سے بولی، کیا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے؟ تمہارے پیٹ میں رو رہا ہے۔ پارس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ بظاہر وہ پاگل نہیں لگ رہی تھی مگر پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے دوشیزہ کا ہاتھ پکڑ کر بچے کے سائے پر رکھ دیا۔ وہ خوش ہو کر دونوں ہاتھوں سے بچے کو ٹٹولتے ہوئے بولی، ارے یہ تو بچہ ہے، کمال ہے، تم نے کھڑے کھڑے پیدا کر لیا۔ وہ گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یا خدا، یہ بچہ کم تھا کہ اس کے ساتھ یہ دوسری پگلی بھیج دی۔ میرا نام پگلی نہیں لکی 7 ہے۔ بہت اچھا نام ہے نا؟ یہ نام میرے پاپا نے رکھا تھا۔ یہ نام رکھ کر تمہیں کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ کون ہیں تمہارے پاپا؟ وہ بہت اچھے ہیں، ان کا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ پارس نے ایک دم سے چونک کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بچے کے سائے کو لے کر بولی، لاؤ اسے مجھے دو، تم تو اسے رلا رلا کر مار ڈالو گے۔ وہ بچے کو لے کر ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو ٹٹول کر اس پر جھک گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں بچہ چپ ہو گیا۔ لکی 7 اپنی زبان ننھے سائے کے منہ میں دے رہی تھی اور بچہ اس کی زبان کو چوس رہا تھا۔ پارس نے مجھے مخاطب کیا، پاپا ابھی میرے سامنے ایک جوان لڑکی ہے، یہ مجھے پاگل لگتی ہے لیکن آپ کو پاپا کہتی ہے۔ کیا آپ نے ایسی کسی لڑکی کا نام لکی 7 رکھا تھا؟ ہاں بیٹے، وہ مجھے ازبکستان میں ملی تھی۔ اس کی یادداشت اتنی کمزور تھی کہ وہ کوئی سی بھی اہم بات ذرا سی دیر میں بھول جاتی تھی۔ اسے اپنی پچھلی زندگی کبھی یاد نہیں آتی تھی۔ وہ قدرتی طور پر حیرت انگیز ہے، نہ اسے سردی لگتی ہے نہ گرمی۔ ہماری دنیا کا کوئی موسم اسے بیمار نہیں بناتا ہے۔ وہ اتنی بڑی دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں سے مل چکی ہوگی لیکن وہ ملنے والے اسے یاد نہیں رہے ہوں گے۔ وہ سب سے مل کر بھی تنہا رہتی ہے۔ پاپا اس نے آپ کو کیسے یاد رکھا ہے؟ میں نے جناب تبریزی سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی دعاؤں اور روحانی عمل سے اسے نارمل بنا دیں تاکہ کوئی اس کی معصومیت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ معلوم ہوتا ہے جناب تبریزی کی اس پر خاص عنایت ہو چکی ہے۔ اس کی یادداشت پہلے کی طرح کمزور نہیں ہے۔ اس نے میرا نام یاد رکھا ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ حیرت سے چیخ کر بولی، مائی گاڈ، یہ دیکھو، یہ نظر آ رہا ہے، ہائے کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ تم تو بہت پیارے بچے کے باپ ہو۔ جس طرح تم نے اسے پیدا کیا ہے اسی طرح ایک اور کھڑے کھڑے پیدا کرو اور اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اسے میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹے تمہیں جوڑ کا توڑ ملی ہے۔ تم دوسروں کی ناک میں دم کر دیتے تھے، یہ تمہاری ناک میں دم کر دے گی۔ اسے بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑنا۔ اس کی یادداشت اب کمزور نہیں رہی۔ تم اسے مزید نارمل بنانے اور اس کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو۔ پارس میرے پاس سے چلا گیا۔ لکی 7 آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس گلی کے بعد مین روڈ ہے، وہاں بڑے بڑے جنرل سٹور ہیں۔ تم بچے کے لیے چوسنی اور چوسنا لے لو۔ چوسنی تو سمجھ میں آ گئی، بچے بھوکے نہ ہونے کے باوجود منہ میں لیے رہتے ہیں، لیکن یہ چوسنا کیا ہوتا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے۔ ماب ہو کر نہیں جانتے؟ ارے جس میں دودھ بھرا ہوتا ہے اور بچہ نپل سے دودھ پیتا ہے اسے فیڈر کہتے ہیں۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرا نام لکی 7 ہے۔ مجھے لکی 1 2 3 کہو گے تو میں نہیں مانوں گی کیونکہ میں بہت مقدر والی لکی 7 ہوں۔ اسی طرح جو خالی ہوتی ہے وہ چوسنی اور جو دودھ سے بھرا ہوا ہو وہ چوسنا کہلاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ تمہارے ساتھ رہوں گا تو ایک نئی زبان سیکھ لوں گا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر اس نے سانس روک لی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں ہنس رہی تھی؟ میرے دماغ میں گدگدی ہو رہی تھی۔ جب بھی گدگدی ہوتی ہے میں سانس روک لیتی ہوں، اس طرح گدگدی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا تم اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتی ہو؟ یہ کیا ہوتی ہیں؟ ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنی سوچ کی لہروں کو دوسرے دماغ تک پہنچا ہیں، پھر دوسرے کے اندر چھپے ہوئے خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ ارے ہاں، یاد آیا، میرے پاپا ایسا کرتے تھے، بیچارے اچھے ہیں، خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ پارس سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ اس کے باپ کو جیتے جی جنت نصیب کروا رہی تھی۔ وہ بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ جنہیں پاپا کہتی ہو وہ زندہ ہیں؟ جانتی ہوں زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں ہوں گے، میں انہیں تلاش کر رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں امریکہ
آنے سے پہلے پاکستان گئی تھی، وہاں میں نے ایک حسین بوڑھی خاتون کو دیکھا، اس کا نام جنت بی بی ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس دن پاپا ملیں گے جنت سے ان کا نکاح پڑھا دوں گی، اس طرح انہیں جنت ہو جائے گی۔ وہ جنرل سٹور میں پہنچ گئے اور بچے کے لیے ضروری چیزیں خریدنے لگے۔ ایسے وقت اسے پھر ہنسی آئی۔ پارس نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا، پھر مجھے مخاطب کیا، پاپا کیا آپ ابھی لکی 7 کے دماغ میں آئے تھے؟ نہیں، میں تو تمہاری چھوٹی بہن اعلیٰ بی بی ثانی اور کبریہ کے ساتھ ہوں۔ ویسے کیا وہ اپنے دماغ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہے؟ جی ہاں، عجوبہ ہے، دوسرے تو محسوس کرتے ہیں، یہ گدگدی لگتی ہے اور وہ سانس روک لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جناب تبریزی نے اس عجیب لڑکی کے دماغ کو بھی عجوبہ بنا دیا ہے۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ معلوم کرو کون اس کے اندر آنا چاہتا تھا۔ بچے کو اسپتال سے لایا گیا ہے اور دیوی بچے کے ذریعے تمہاری اور لکی 7 کی باتیں سن سکتی ہے۔ یقیناً وہی ہماری تلاش میں ہوگی۔ دیوی وغیرہ سے زیادہ دیر نہ الجھنا، 3 گھنٹے بعد یہاں تمہارا صاحب کا ڈمی شی تارا کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ تمہیں خیال خوانی کے ذریعے یہاں حاضر رہنا ہے۔ میں ٹھیک تیسرے گھنٹے کے اختتام تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے سانس روک لی۔ اس نے اپنے دماغ میں دیوی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا۔ پہلے وہ سانس نہیں روکا کرتا تھا، برادر کبیر کی حیثیت سے کہتا تھا، اچھا تو دیوی جی تشریف لائی ہیں، لیکن اس وقت وہ برادر کبیر نہیں پارس تھا۔ دوسری بار پھر دیوی کی سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ چند لمحوں کے بعد لکی 7 کو ہنسی آئی، اس نے بھی سانس روک لی، پھر بولی، پتہ نہیں کون میرے دماغ کو گدگدا رہا ہے۔ پارس نے کہا، گدگدا رہی ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ عورت ہے؟ میں اسے جانتا ہوں، وہ ایک بانجھ عورت ہے، کبھی ماں نہیں بن سکے گی، اس لیے ہمارا بچہ چھین کر اپنی ممتا کی محرومی دور کرنا چاہتی ہے۔ جس نے ہمارا گمشدہ بچہ لا کر ہمیں دیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بانجھ عورت ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، اس سے ہوشیار رہنا۔ لکی 7 نے کہا، بڑی آئی ہمارا بچہ لینے والی کمینی بد نصیب بانجھ عورت میرے پاس آ کر بچے کو ہاتھ بھی لگائے گی تو صرف اس کے ہاتھ نہیں پاؤں بھی توڑ دوں گی۔ دیوی نے اسٹور کے سیلز مین کے دماغ میں آ کر کہا، اے چڑیل، تو نے مجھے کمینی کہا ہے، اب میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ لکی 7 نے حیرانی سے سیلز مین کو دیکھا، پھر پارس سے پوچھا، یہ سیلز مین مرد ہو کر عورت کی زبان اور لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ کیا اس کی جنس تبدیل ہو رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی بلا اس کی زبان سے بول رہی ہے۔ ابھی اس نے میرے دماغ میں آنے کی 2 بار کوششیں کی تھیں۔ اب میں سیلز مین کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ سیلز مین نے دیوی کی مرضی کے مطابق پوچھا، اگر یہ تم دونوں کا بچہ ہے تو کسی تیسرے نے اسے سایہ بنا کر آرمی ہیڈ کوارٹر کے اسپتال میں کیسے پہنچا دیا تھا؟ پارس نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، سایہ بنا کر یہ بچے کو سایہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ تو جس طرح ہم سے بچے کو لے گیا تھا اسی طرح واپس کر گیا ہے۔ میں تفصیل سے بتانا ضروری نہیں سمجھتی کہ کسی انسان کو سایہ کیسے بنا دیا جاتا ہے، تم اتنا بتاؤ کہ اپنا بچہ کسی اجنبی کو کیوں دیا تھا؟ اس نے ہمیں $50,000 دیے تھے اور کہا تھا 24 گھنٹے کے بعد بچے کو واپس کر دے گا۔ پہلے ہم راضی نہیں ہوئے تو اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے میری بیوی کو اب نارمل بنا دیا اور دھمکی دی کہ مجھے بھی غائب دماغ بنا کر بچے کو لے جائے گا۔ میں نے مجبور ہو کر دے دیا، وہ وعدے کا پکا نکلا۔ اس نے بچہ بھی واپس کر دیا اور $50,000 بھی دیے۔ کہانی تو اچھی بنائی ہے، کیا ایک اب نارمل عورت سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکتی ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ تم بھی یوگا کے ماہر ہو، پھر وہ تیسرے شخص تمہارے دماغوں میں کیسے آ گیا تھا؟ اس نے دھوکے سے ہمیں بیمار بنا دیا تھا، ورنہ ہم میاں بیوی جمناسٹک کے ماہر ہیں، کبھی کسی سرکس میں اور کبھی تفریح گاہوں میں جمناسٹک کے حیرت انگیز تماشے دکھا کر اچھی خاصی رقم کماتے ہیں، لیکن یہ $50,000
ہم نے پہلی بار ایک ساتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھے ہیں۔ میں تمہیں ہر ہفتے $1,00,000 دوں گی، میرے کام آؤ، مجھ پر اعتماد کرو اور مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ اب ہم ایسے نادان بھی نہیں ہیں کہ تمہیں دماغ میں آنے دیں اور ہمیشہ کے لیے تمہارے معمول اور تابعدار بن جائیں۔ ہمیں پتا ہے تمہارے آدمی اس جنرل سٹور میں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن انہیں مایوسی ہوگی۔ یہ کہتے ہی پارس نے لکی 7 کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سیلز مین نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ دکان سے باہر آ گئے۔ وہ سیلز مین دیوی کی مرضی کے مطابق دکان کے باہر آیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر کسی ٹیکسی میں جا رہے ہیں تو اس ٹیکسی کا نمبر یا ان کی اپنی کار کا نمبر کیا ہے؟ پارس نے پلٹ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں نے پہلا سیلز مین دیکھا ہے جو اپنے گاہکوں کو رخصت کرنے دکانداری چھوڑ کر باہر آتا ہے۔ آئندہ میں اسی دکان میں آؤں گا۔ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اتنی سختی سے دبایا کہ ہاتھ اور انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی سی لگیں۔ اس نے ایک چیخ ماری۔ دیوی اس کے اندر توانائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا سکے۔ ادھر وہ کوشش کرنے لگی، ادھر پارس نے اس کے اندر پہنچتے ہی زلزلہ پیدا کر کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ سیلز مین چیخیں مارتا ہوا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ ایسے درد و کرب میں مبتلا ہو گیا تھا کہ دیوی اس کے ذریعے پارس کا تعاقب نہیں کر سکتی تھی جب تک وہ دکان کے کسی دوسرے فرد کو اعلی کار بنا کر لاتی۔ اس وقت تک پارس نے ایک ٹیکسی کو روکا، پھر لکی 7 اور بچے کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے دور نکلتا چلا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ثانی سے رابطہ کیا اور کہا، یہ بچہ بھی گوشت پوست کے جسم میں ظاہر ہو گیا ہے۔ دیوی اس کے ذریعے میری آواز سن رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک نیم پاگل لڑکی ہے، اسے بہت پہلے پاپا نے ازبکستان میں اپنی بیٹی بنایا تھا۔ اس کا نام لکی 7 ہے۔ اس پر جناب تبریزی کی کچھ خاص عنایات ہیں۔ دیوی جیسی آتما شکتی والی بھی اس کے دماغ کے اندر نہ پہنچ سکی۔ ثانی نے کہا، جناب تبریزی نے مجھے اور علی کو لکی 7 کے مختصر حالات بتائے ہیں اور کہا ہے کہ وہ ہمیں واشنگٹن میں ملے گی۔ کیا تم اور علی یہاں میرے پاس آ رہے ہو؟ ہاں، ہم نیو یارک پہنچنے والے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمہاری شادی میں خیال خوانی کے ذریعے میں تو شریک ہو جاؤں گی لیکن علی شریک نہیں ہو سکیں گے۔ میں ابھی علی سے بات کروں گا مگر بچے کا پرابلم ہے، میں اسے اس کی ماں ڈولی تک پہنچاؤں گا تو دیوی اس کے ذریعے ڈولی تک پہنچ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچے گا تو جناب تبریزی نے فرمایا ہے کہ اس کے اون آن جیسے بے ربط اور بے معنی الفاظ کی ادائیگی کا انداز بدل جائے گا۔ ایسے میں دیوی کی سوچ کی لہریں بھٹک جایا کریں گی۔ پھر تو میں ابھی اسے ڈولی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر لکی 7 سے بولا، میری ایک بات مانو گی؟ 1000 باتیں مانوں گی۔ میں نے زندگی میں تمہارے جیسا پہلا باماپ دیکھا ہے۔ تم بہت اچھے ہو، باماپ بن کر ماں بننے والیوں کی آدھی تکلیف دور کر دیتے ہو۔ اگر یہ بچہ کسی ماں، پارس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تم سے یہی بات ماننے کی التجا کر رہا تھا کہ جب تک یہ بچہ ہے تم زبان سے کچھ نہ بولو۔ وہ دشمن عورت اس بچے کے ذریعے ہماری باتیں سن لے گی اور ہماری منزل کا پتہ معلوم کر لے گی۔ ہاں، اس الو کی پٹھی کو تو میں بھول ہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں گونگی بن کر رہوں گی، زبان سے کچھ نہیں بولوں گی۔ پارس ٹیکسی ڈرائیور کے دماغ میں گیا۔ وہ اسے سوچ کے ذریعے ڈولی کے بنگلے کا پتہ بتانے والا تھا کہ اسی وقت ثانی نے آ کر کہا، میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ ڈولی بالٹی مور کے ایک کسینو میں ہے۔ کبھی میں اور کبھی باربرا اس کے دماغ میں رہ کر اس کے کام آ رہے ہیں۔ تم بھی وہیں آ جاؤ۔ پارس نے کہا، تم میرے ذریعے ٹیکسی ڈرائیور کے دماغ میں پہنچی ہوئی ہو، اس کے ذہن میں کسینو کا پتہ، اور یہ بات نقش کرو کہ وہ تمام راستے ہم سے گفتگو نہیں کرے گا۔ دیوی اس کے دماغ میں پہنچنے کی تدبیر کر رہی ہوگی۔ ثانی اس ڈرائیور کے اندر گئی۔ پارس نے علی کے پاس پہنچ کر کہا، ہائے علی، میں وہ ہوں جو کبھی کوڈ ورڈز ادا نہیں کرتا۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی طرح عجیب کوڈ ورڈز مقرر کر رکھے ہیں، ایسے کوڈ ادا بھی کرتے ہو اور انکار بھی کرتے ہو
کہ کبھی کوئی کوڈ ورڈز ادا نہیں کرتے ہو؟ یہ بتاؤ اچانک امریکہ آنے کا پروگرام کیسے بنا لیا تم نے؟ تم کبھی یوں ہی وقت ضائع نہیں کرتے ہو؟ ہاں کوئی مقصد، کوئی بڑا مشن نہ ہو تو وقت تفریح میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بار جناب تبریزی نے ہدایت کی ہے کہ مجھے ثانی اور لکی 7 کے ساتھ واشنگٹن میں کچھ عرصہ رہنا ہے۔ دیوی اور سپر ماسٹر کے آئندہ منصوبوں کو سمجھ کر ہمیں اپنے طور پر کچھ کرنا ہے۔ محترم تبریزی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہاں آ کر کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں ہماری ذہانت پر بھروسہ ہے۔ وہ مختصر سی ہدایت دیتے ہیں، پھر ہماری ضوابطیت پر ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پیش گوئی کے طور پر خوب سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے ان کی عین مرضی کے مطابق ہوگا، اور جو کریں گے وہ قدرت کے منشا کے مطابق منظور ہوگا۔ علی نے کہا، میں ثانی کے ساتھ بڑے دشوار گزار مراحل سے گزر جاتا ہوں، لیکن اس بار ہدایت کی گئی ہے کہ میں لکی 7 کو بھی اپنے ساتھ رکھوں۔ سنا ہے بڑی عجیب و غریب لڑکی ہے، ابھی سنا ہے جب دیکھو گے تو کہو گے ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھو۔ میں تمہاری طرح حسن پرست اور عاشق مزاج نہیں ہوں، میں حسن و عشق کی نہیں، اس کی عجیب و غریب شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھنے میں معصوم ہے، اپنی باتوں سے نیم پاگل لگتی ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ دشمنوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی ہے۔ آتما شکتی جاننے والی دیوی بھی اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکی۔ جناب تبریزی نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس عجوبے کو اپنے ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہ کر کیا گل کھلاتی ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر کیسے گل کھلائے گی؟ ابھی تو تم پارسا بن کر کہہ رہے تھے کہ میری طرح حسن پرست نہیں ہو۔ شیطان کہیں کہ تم اپنی باتوں سے الجھانے کے ماہر ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ ثانی خیال خوانی میں مصروف ہے، ابھی تمہاری باتیں سن لیتی تو مجھ پر شبہ کرنے لگتی۔ علی اب تم بالغ ہو گئے ہو، فرشتہ نہ بنو، صرف انسان ہی رہو۔ میرے چند مشوروں پر عمل کرو گے تو ثانی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اچانک ثانی کی آواز سنائی دی، میں سب سن رہی ہوں، میں اپنے علی کے مزاج کو دل اور دماغ کی گہرائیوں سے جانتی ہوں۔ علی اس شیطان کو بھگاؤ یہاں سے۔ علی نے کہا، تم جانتی ہو کہ شیطان کو بھگانے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ ثانی نے کہا، لا حول ولا قوت۔ ثانی نے آگے بڑھ کر پڑھا ہوگا، مگر اتنا سنتے ہی پارس دماغی طور پر حاضر ہو کر مسکرانے لگا۔ لکی 7 نے اسے غور سے دیکھا، پھر کہا، مجھے بھی سناؤ۔ تمہیں کیا سناؤں؟ وہی لطیفہ جسے یاد کر کے تم مسکرا رہے ہو۔ مجھے ہنستے رہنا اور مسکراتے رہنا اچھا لگتا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ گونگی بنی رہو گی، میں نے تو اس چڑیل کی وجہ سے کہا تھا، اب وہ ہماری باتیں نہیں سن رہی ہے۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اس خیال خوانی کرنے والی نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ اس دشمن عورت سے کہو گے ہم اپنے اندر اسے آنے دیں گے، وہ سن رہی ہوگی تو ضرور آئے گی۔ بات معقول تھی، پارس نے بھی یہی کہا کہ وہ دیوی کو اپنے اندر آنے دے گا، پھر انتظار کرنے لگا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس نے لکی 7 کو حیرت سے دیکھ کر پوچھا، تم کیا چیز ہو؟ اسے ہمارے دماغ میں جگہ ملنے والی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں آ رہی ہے کیا؟ تم کوئی پراسرار علم جانتی ہو؟ تم مجھے پاگل کہہ رہے تھے، مگر اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ وہ بچے کے ذریعے ہماری آواز سن کر آئے گی، لہذا میں نے اس ذریعے کو یعنی بچے کو ختم کر دیا۔ وہ حیرت اور غصے سے اچھل پڑا، کیا تم نے بچے کو؟ اس نے فوراً ہی بچے کو اس کی گود سے لے کر دیکھا، اس کی سانس چل رہی تھی، دل اور نبض کی رفتار مناسب تھی، وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے کہا، یہ تو زندہ ہے۔ میں نے کب کہا کہ مر گیا ہے؟ تم نے ابھی کہا تھا کہ اسے ختم کر دیا ہے۔ کیا ختم کرنے کا مطلب ہوتا ہے مر جانا؟ میں ابھی بولنا ختم کر دوں تو کیا مر جاؤں گی؟ تم ابھی سوچنا ختم کر دو گے تو کیا مر جاؤ گے؟ فلموں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے دی اینڈ، یعنی اختتام، جبکہ وہ ختم نہیں ہوتی، دوسرے شو میں پھر شروع ہو جاتی ہے۔ پارس نے اس کی گود میں بچے کو رکھا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، مانتا ہوں تم میرا جواب ہو، جوڑ کا توڑ ہو۔ یا خدا، ثانی اور علی کب یہاں پہنچیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نجات دہندہ ہیں، مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ مجھے نجات دلانے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، جیسا کہ میں اچھی ہوں، میں نے تمہیں بچے سے نجات دلا دی ہے۔ خدا کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ موقع محل کے الفاظ کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نفسیاتی مریض ہو، تمہارے دماغ
دماغ میں موت بسی ہوئی ہے، میں نہ آتی تو تم بچے کو دودھ کے بغیر رلا رلا کر مار ڈالتے۔ میں نے بچے کی جان بچائی اور میرے ہی لفظوں اور فکروں سے سمجھ رہے ہو کہ میں بچے کو مار رہی ہوں، عجیب احمق ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، مانتا ہوں تم پہلی عجوبہ ہو جو عجیب و غریب انداز سے مجھے احمق بنا رہی ہو، مگر اتنا تو سمجھ لو کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے خوابیدہ دماغ میں رہ کر بھی مخالفین کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ وہ اس بچے کے خوابیدہ دماغ میں ہوگی نہیں ہوگی، دماغ صرف خوابیدہ ہوتا تو ضرور ہوتی، مگر یہ تو مدہوش ہے، میں نے اسے تھوڑا سا نشہ پلایا ہے۔ پارس پھر اچھل پڑا، کیا تم بچے کو مار ڈالو گی؟ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، پھر وہی مار ڈالنے والی بات، یہ تمہارے دماغ میں موت کیوں سمائی رہتی ہے؟ ابھی تم نے دیکھا ہے کہ اس کی دل کی دھڑکنیں اور نبض کی رفتار مناسب اور معتدل ہے۔ میری یہ بات درست ہے کہ تم ایک نفسیاتی مریض ہو؟ خدا کے لیے پہلے یہ بتاؤ تم نے اس کے دودھ میں کون سا نشہ ملایا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ دودھ میں نشہ ملا کر پلایا ہے؟ تم کسی کو بھی پاگل بنا دینے کی صلاحیت رکھتی ہو بھائی، تم نے یہ تو کہا تھا کہ اسے تھوڑا سا نشہ پلایا ہے۔ ہاں یہ کہا تھا، جب یہ رو رہا تھا تو میں نے اسے اپنی گود میں لے کر اس کے منہ میں زبان دے دی تھی، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مدہوش ہوتا رہا۔ وہ خیال خوانی کرنے والی آئی اور بکواس کر کے چلی گئی، تب بھی یہ کسی قدر ہوش میں تھا، لیکن جب یہاں بیٹھ کر فیڈر سے دودھ پلایا تو میری زبان کے نشے نے کام دکھا دیا، صبح تک آرام سے سوتا رہے گا۔ پارس اسے حیرانی اور سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم اس قدر نشہ کرتی ہو کہ سراپا نشہ بن گئی ہو؟ کیا تمہارے لعاب دہن کا نشہ دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے؟ میں نے کبھی دانستہ نشہ نہیں کیا ہے، میں کہہ نہیں سکتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار پہلے بھی کسی بچے کے منہ میں نے اپنی زبان دی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اسے سلا دیا۔ پھر ایک بار ایک بدماش میری مرضی کے خلاف مجھے ہاتھ لگا رہا تھا، میں نے بچنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں بازوؤں میں مجھے جکڑ لیا، تب میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے دانتوں سے کاٹا تو وہ چیخ مار کر الگ ہو گیا، زمین پر گر کر تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ عجیب احمق تھا، جب مرنا ہی تھا تو مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے مر جاتا۔ پارس نے اسے نظر بھر کر دیکھا، ایک گہری سانس لی، پھر کہا، میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی تاریخ پیدائش ایک ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔